बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा। हो गई थी वो कौमी कॉन्फ्रेंस जो अपोजिशन इत्तेहाद ने करनी थी, जिसके लिए हर तरीके से रियासत ने पिछले 2 से 3 दिन में जोर लगाया। 4 वेन्यूज बदले गए, लेकिन हाँ, खास ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात होती ना, तो शायद आज निकाब पहने हुए सादा कपड़ों में आज शायद कोई डाले या पुलिस की वैन वो आके इस तमाम निज़ाम को तितर बितर जरूर कर देती। लेकिन आज वो कहते हैं ना, 1 और 1 11 होते हैं, इत्तेफाक में बरकत होती है। आज एक ही जगह पर पाकिस्तान की तमाम अपोजिशन जमातें मौजूद थी। एक ही जगह पर आज वकला फ्रेटर्निटी मौजूद थी। उसी जगह पर पाकिस्तान के साथी हजरात और एंकर हजरात मौजूद थे। तो इतना आसान काम नहीं था। बहरहाल आज उसका पहला दौर खत्म हुआ और अब 3 आवाजें जो आज मिसिंग थी, कल उन्होंने श्योर कर दिया कि वो इस जगह पर मौजूद होंगी और फिर इस कॉन्फ्रेंस का रंग बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। दोपहर को कुछ मैंने बहुत से लोगों की तकारीर और गुफ्तगू मैंने आपके सामने रिपोर्ट की, लेकिन चंद एक का और आपके सामने पॉइंट्स रेज करना जरूरी है, क्योंकि किसी इदारे के खिलाफ बात नहीं हुई, खुफिया एजेंसियों के खिलाफ बात नहीं हुई, लेकिन वो तमाम बात हुई कि आज पाकिस्तान इस नहज पर जहां तक पहुंच गया है, उसका असल जिम्मेदार कौन है। उसमें कुछ सहाफ़ी हजरात भी थे, उनकी गुफ्तगू भी सुनी, उन्होंने भी बात की। मैं साथ चंद पॉइंट्स आपके सामने रख देता हूँ, यही काफ़ी नहीं है। सलमान अकरम राजा साहब ने अपनी गुफ्तगू में जो कहा, उन्होंने कहा ये मुल्क इसलिए नहीं बनाया कायद आज़म ने कि यहाँ एक जत्थे की हुकूमत हो। यानी इस वक्त पाकिस्तान में एक अदद जत्थे की हुकूमत है, कोई जमहूरी सेटअप नहीं है। एक जत्था है जो इस वक्त हुकूमत कर रहा है। ये फस्तायत कभी कौमों को दबा नहीं सकती। कौमें फैसला करती हैं, कौमें तहरीक चलाती हैं। आप लोगों की जुबानें बंद नहीं कर सकते, हम बात करते रहेंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता। ये सलमान अकरम राजा साहब का अपनी वो जो एक तकरीर के अंदर जो मेन मुझे क्रक्स नजर आया वो ये था कि कायद आज़म इसलिए नहीं बना जिस तरीके से इस मुल्क को इस वक्त चलाया जा रहा है। हाँ, वो आपको पता है महमूद अचकजई साहब, उन्होंने तो सबसे पहले तहनीत की फौज के बगैर मुल्क नहीं चल सकता, जासूसी इदारे किसी भी मुल्क को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते। लेकिन हाँ, उन्होंने कहा जो पाकिस्तान के अंदर सियासी सेटअप के अंदर हमारे जासूसी इदारे जो नुस्खे इस्तेमाल कर रहे हैं ना, जो पाकिस्तान में नुस्खे आज हमारे जासूसी इदारे इस्तेमाल कर रहे हैं, वो निज़ाम रूस में इस्तेमाल कर चुका है। यानी जब यूएसएसआर होता था, जब सारी स्टेट्स होती थी, कहते हैं वो निज़ाम रूस इस्तेमाल कर चुका है और वो बुरी तरह नाकाम हुआ। हमने आज भी लोगों को हक के हुक्मरानी नहीं दिया। जब आवाम के हक के हुक्मरानी की बात होती है तो झगड़ा शुरू हो जाता है। ये चीज़ें थी। यानी इसी तरह के कमोबेश तमाम खिताबात थे, जिसमें मैं कोई ज़रा सहाफ़ी हज़रात को ज़रूर, क्योंकि मेरी फ्रेटर्निटी है, उनके साथ आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। उसमें कुछ सहाफ़ी हज़रात की मतलब एक बात करूँ तो हाँ जी, एजाज़ सैयद साहब बड़े अपराइट सहाफ़ी हैं जी। उनकी गुफ्तगू बहुत सीधी और समझने के लायक भी होती है, उनका एनालिसिस भी बड़ा ज़बरदस्त होता है। एक बहादुर सहाफ़ी हैं, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से गिला किया, मगर हर बात है, हर एक का सब एक ही जैसी ज़ुबानें नहीं होती ना। वो कुछ आपको ऐसी गुफ्तगू भी सुननी चाहिए जिसके आप मिजाज के कायल नहीं है, जो आपके मिजाज के मुताबिक नहीं है। उन्हें कहा हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहते हैं कि सिविलियन बालादस्ती करनी है, या पीटीआई वाले कहते हैं सिविलियन बालादस्ती करनी है, मगर जब खत लिखते हैं तो हम आर्मी चीफ को खत लिखते हैं। सियासतदानों के साथ बैठने के लिए हम तैयार नहीं हैं और नजरें हम वहां ही रखते हैं जहां जरूरत है कि हम सबसे पहले अपना हाउस इन ऑर्डर कर लें। ये एजाज सैयद साहब ने बिल्कुल सही कहा, मगर चीजें तब्दील हो गई ना एजाज सैयद साहब। अब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सियासी कुव्वतों से भी बात की, मगर उनकी इतनी बेबसी थी कि 1.5 महीने में इमरान खान साहब की उनके लोगों से मुलाकात तक नहीं करा सके। वो भी कहीं और से ऑर्डर ले रही थी। आपकी ये गिला भी खत्म है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी कुव्वतों से बात नहीं कर रही थी। बहरहाल असद तूर साहब, आपको पता है वो एक नेक्स्ट लेवल के नहीं। असद तूर साहब ने कहा काशिफ अब्बासी को किसने ऑफेयर किया हम सब जानते हैं, लेकिन नाम लेने को कोई तैयार नहीं है। उनका पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ ही उनका इशारा था, क्योंकि उन्होंने पतन की रिपोर्ट जो है उसको ब्रेक किया था कि किस तरह इलेक्शन कमीशन ने नए 63 तरीके इस्तेमाल किए पाकिस्तान की अवाम का मैंडेट चोरी करने के लिए। ठीक है जी, काम तो शायद उधर उसके थ्रू ही हुआ हो, सरकार की तरफ से, वजारत इत्तलात की तरफ से। लेकिन बहरहाल उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा इस रियासत के साथ अगर आप फेक न्यूज़ दें, इस रियासत के साथ मिलकर अगर आप फेक न्यूज़ दें
تو آپ کو پی ٹی وی میں نوکری ملے گی، جو حالیہ تعیناتی ہوئی نا اینکرز اینالسٹ وغیرہ کی، انہوں نے کہا آپ کو پی ٹی وی میں نوکری ملے گی. کوئی بھی اینکر ایسا ہے جو بتا دے کہ اسے فون نہ آیا ہو کہ یہ سیگمنٹ یا یہ بات آپ نے کیوں کی ہے، اور کھل کر بولے جی اسطور صاحب آج. مزید جی عاصمہ شرازی صاحبہ، انہوں نے عمران ریاض صاحب سے متعلق بات کی نا. انہوں نے کہا کیا سیاسی جماعتوں میں صحافت کا لبادہ اوڑے صحافی نہیں ہے؟ کیا سیاسی جماعتوں میں صحافت کا لبادہ اوڑے صحافی نہیں ہے؟ پہلے سیاسی جماعتیں ایسے صحافیوں کے بارے میں واضح کریں جو جھوٹا بیانیہ بناتے ہیں. ایسے صحافیوں کے بارے میں پہلے سیاسی جماعتیں واضح کریں کہ جو جھوٹا بیانیہ بناتے ہیں. وہ لوگ پہلے کہتے تھے کہ ہمیں فائلیں دکھائی جاتی ہیں. عمران خان صاحب یہ کہتے تھے فائلیں دکھا کے تو ہمیں نواز شریف اور آصف علی زرداری یا نون لیگ کے خلاف کیا گیا، بتایا گیا کہ بھائی یہ لوگ اتنے بڑے بڑے کرمنلز ہیں، ان کے ایمن فیلڈز ہیں، ان کے پاناما ہیں، ان کے فلانا ہے، ان کے سوئٹزرلینڈ کے اکاؤنٹس ہیں، ان کے منی لانڈرنگ میں یہاں یہ انوالو، ان کا پاپڑ والا، ان کا فلودے والا، یہ تمام چیزوں سے مطلب ان کا چپڑاسی. تو انہوں نے کہا یہ جو لوگ پہلے کہتے تھے کہ ہمیں فائلیں دکھائی جاتی ہیں، تو کیا اب فائلیں نہیں دکھائی جاتی؟ مطلب عاصمہ شرازی صاحب کہہ رہی ہیں کہ اب عمران خان صاحب سے متعلق فائلیں کسی کو دکھائی جاتی ہیں، جو ایک زمانے میں نواز شریف اور آصف علی زرداری اینڈ کمپنی سے متعلق جو فائلیں دکھائی جاتی تھی صحافی حضرات کو، انہوں نے اپنی گفتگو میں یہ بات کی. ہاں ان کا حال مجھے کافی بے بس والا لگا، جو ہمارے بڑے اچھے اینکر ہیں شہزاد اقبال صاحب. وہ کہتے ہیں پیکا کی وجہ سے جب بھی مایوس ہوتا ہوں تو جیو کی کھڑکی سے میری نظر سپریم کورٹ کی طرف پڑتی ہے، جہاں مجھے مایوسی ہوتی ہے اور خوف ہوتا ہے، کیونکہ جس عدلیہ میں ججز ایگزیکٹو لگاتا ہو وہاں ہم کیا امید رکھ سکتے ہیں؟ نہیں، جہاں ججز ہی ایگزیکٹو حکومت لگاتی ہو، ریاست لگا رہی ہو، تو وہاں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ایسے نہیں بولا نا آج بھی شاہد کا کان عباسی صاحب نے، انہوں نے کہا چیف جسٹس کیا چیف جسٹس ہے جو جج اپنی مرضی سے نہ لگا سکتا ہو، جو سو موٹو نہ لے سکتا ہو، جو کیس اپنی مرضی سے نہ لگا سکتا ہو، جو بینچز کی تشکیل اپنی مرضی سے نہ کر سکتا ہو، جو آئینی بینچ کا سربراہ اپنی مرضی سے نہ لگا سکتا ہو، وہ کیسے چیف جسٹس ہو سکتا ہے؟ نے کہا کیسی عدلیہ. تو یہ وہ گفتگو تھی جس سے نا باقاعدہ طور پہ کہتا ہے نفس پہ ہاتھ رکھا ہے. کچھ چیزیں مزاج کے مختلف بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ان کے ساتھ ان کو ڈسکس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو یہ چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں، اس لیے میں نے کہا میں آپ کے ساتھ رکھ دوں. ادھر جی ایک دو چیزیں اور بھی بڑی انٹرسٹنگ ہو چکی ہیں. اس میں انٹرسٹنگ چیزیں یہ ہیں کہ سینئر جو وکیل ہیں ایسن بھون صاحب، جو مکمل طور پر ظاہری بات ہے ایسن بھون اور ہمارے اعظم نذیر تارڑ صاحب یہ ایک ہی گروپ کے ہیں، تو ان کو 2 سال کے لیے باقاعدہ طور پر ممبر جوڈیشل کمیشن چن لیا گیا ہے. اور ان کو چننے والے کون ہیں جی؟ 14 رکین نے ان کو ووٹ دیا ہے، جس میں ہمارے اٹارنی جنرل صاحب شامل ہیں، جس میں ہمارے وزیر قانون شامل ہیں. ہمارے اٹارنی جنرل صاحب، وزیر قانون صاحب اور ایسن بون مل کے اب پاکستان میں جوڈیشل کمیشن کے فیصلے کریں گے. بس آپ اندازہ لگا لیں کہ اگلے 2 سال اب کیا ہونے جا رہا ہے. میں نے کہا یہ خبر آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں جی. ادھر جی مریم نواز صاحبہ کا آپ کو پتا 60 صفحوں کا آج زمینہ چھپا تھا اخبارات میں نا، تو اس پہ بڑی تنقید ہو رہی ہے. پیپلز پارٹی کے فرت اللہ بابر صاحب نے بھی تنقید کی، اور اس پہ نا آج احمد خان بچر صاحب جو اپوزیشن لیڈر ہیں انہوں نے سیدھا سیدھا عدالت جانے کا فیصلہ کر لیا ہے. انہوں نے کہا 12 کروڑ عوام پر ٹک ٹاک پر چیف جسٹس مسلط کی گئی ہے. عوام کو آگاہ کرنا ضروری ہے کہ 1 سال میں انہوں نے کیا کیا، کس طرح انہوں نے اپنی ذاتی تشہیر کے لیے عوامی پیسے کا بے دریغ استعمال کیا. 8 فروری کو چچا نے اپنی تشہیر کے لیے اخبارات کو بھر دیا تھا. آج چیف منسٹر نے ذاتی تشہیر کے لیے اخبار کے 60 صفحات پر عوام کا پیسہ لگایا. حالانکہ 2018 کے سپریم کورٹ کے فیصلے میں لکھا ہے کہ کوئی سیاسی جماعت سرکاری وسائل سے اپنی تشہیر نہیں کر سکتی. ہم اس کے خلاف عدالت جائیں گے، یہ توہین عدالت ہے. 1 سال کی کارکردگی یہ ہے کہ کل ایک شخص نے عدالت میں خودسوزی کی کہ لاہور ہائی کورٹ کے بعد کی دیا. انہوں نے کہا یہ ان کی کارکردگی کی چھوٹی سی مثال ہے. تو انہوں نے کہا بہرحال ہم اب عدالت جا رہے ہیں، اور چاہے کچھ بھی ہو جائے، اور ان کی ساری طاقت ہمارے خلاف لگتی ہے. جہاں ان کو کام کرنا ہو وہاں یہ لوگ کوئی کام نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ دیگر چیزیں بولی کہ ہارس اینڈ کیٹل شو میں 1.5 ارب روپے لگایا، بتایا جائے کس فنڈ میں یہ پیسہ لگایا گیا، اس سے کیا حاصل ہوا ہے، اور ٹک ٹاکر پتہ نہیں کس پنجاب میں رہتی ہیں. یہ انہوں نے ساری باتیں کی، اور باقی انہوں نے اپنی چیزیں بولی. لیکن بہرحال پاکستان تحریک انصاف سیریس نوٹ پر اب اس معاملے کو لے کے جا رہی ہے ادھر عدالت کے اندر کہ توہین عدالت ہوئی ہے. ہاں فرت اللہ بابر صاحب ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے جی ترجمان، ان کے مطابق انہوں نے کہا نیوز پیپر سپلیمنٹ ٹو ایڈورٹائز پرفارمنس از انڈرسٹینڈیبل. ٹھیک ہے، کسی پرفارمنس پہ اگر ہے اگر تو اچھا لگتا ہے، سمجھ میں آتی ہے. بٹ دا 60 پیج سپلیمنٹ ٹوڈے ایٹ پبلک ایکسپینس از اے monstrosity. However, place 170 pictures of Maryam Nawaz Sharif
in its first 30 pages has done monstrous disservice in her and her government. یعنی اس پہ اچھی خاصی تنقید ہوگی کہ 170 تصویریں لگا دی ہے، اتنی مدح سرائی کر دی مریم نواز صاحبہ کی، تو یا مریم نواز صاحبہ نے عوام کا پیسہ لگا کے انہوں نے کہا یہ چیز غلط ہے. اس چیز کو آج لے کے چلا گیا. اب ہم اس خبر کی طرف جی جہاں یہ ماننا ہے کہ ہماری موجودہ کرکٹ بورڈ کا جو چیئرمین ہے محسن نقوی صاحب، اس کس طریقے سے ہمارے اوپر مسلط ہے. ان کو مسلط کرنے والے ڈیفینیٹلی کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کہا گیا، یقیناً اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہے اور آرمی چیف صاحب کے بھی بہت قریب تصور کیا جاتے ہیں. ان سے متعلق نا جی رانا ثناء اللہ صاحب نے آج گفتگو کی ہے جی، اور انہوں نے گفتگو کی ہے منصور علی شاہ صاحب سے، منصور علی خان صاحب سے. انہوں نے کہا کرکٹ بورڈ پر سب قبضہ چاہتے ہیں، اور کرکٹ بورڈ پر سب قبضہ اس لیے چاہتے ہیں کہ اس پہ بہت پیسہ ہے. ہم نے اسٹیڈیم پر 14 ارب روپے لگا کر ایسا ظاہر کیا کرنے کی کوشش کی کہ جیسے ہم نے بہت بڑا سنگ میل عبور کر لیا ہے. بے شک کرکٹ چیئرمین کو وزیر اعظم لگاتا ہے، لیکن آپ لوگوں کو سب پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے. محسن نقوی کی جگہ کسی پروفیشنل کو ہونا چاہیے تھا. یہ رانا ثناء اللہ صاحب اسکرین پر کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہہ دیا، اس کے بعد جو بھی بات ہے وہ ارریلیونٹ ہو گئے، جو بھی سوال ہو گئے. یہ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ پیسے بنانے کے لیے ہیں، یہاں اس پہ پیسہ بہت ہے پی سی بی کے اندر. نہیں تو محسن نقوی صاحب کا پی سی بی کے اندر کوئی کام نہیں ہے. منصور علی خان نے پوچھا کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر تو وزیر اعظم لگاتا ہے. انہوں نے کہا لگاتا تو وزیر اعظم ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے یہ سیم وہی پتہ ہے بولا ہے جو انہوں نے بولا تھا کہ چاہے محسن نقوی تو وزیر اعظم بھی لگ سکتے ہیں اگر محسن نقوی چاہیں، وہ اتنے طاقتور ہیں. تو بتا رہے ہیں کہ جناب بیڑا غرق کرنے میں نا بڑے بڑے اور بہت بڑے لوگوں کا کردار ہے پاکستان کرکٹ کو. یہ بات انہوں نے بولی. باقی پاکستان طریقے صاحب میں کہتا ہے ایکٹیو تو ہو چکی، چاہے سیالکوٹ میں ہو، چاہے گجرانوالہ میں ہو، چاہے سرگودا میں ہو، اور چاہے کراچی میں ہو، یہاں ایکٹیو ہے. اب انہوں نے باقاعدہ ڈپٹی کمشنر نارووال کو درخواست دی ہے جی، اور انہوں نے کہا ہے کتنا عجیب و غریب طریقے سے درخواست دی گئی ہے. انہوں نے کہا 28 تاریخ کو نا بروز جمعہ 3 بجے ہم ایک فارم ہاؤس میں 4 دیواری کے اندر بکلا کالونی یونیورسٹی روڈ پر نارووال میں ہم ورکر کنونشن کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اجازت دی جائے. یوں اجازتیں لی جا رہی ہیں دیکھو. اور ہمارا احتجاج جو ہے نا ہمارا مکمل طور پر پرامن ہوگا، خیال رکھے. اور ہاں، وہ 3 نمازیں کون سی ہیں؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے، جی ہاں، باقاعدہ ان کی طرف سے عبدالغفور حیدری صاحب کی سربراہی میں وفد جو ہے وہ کل اس قومی کانفرنس کے اندر شرکت کر رہا ہے جی. نہ صرف یہ بلکہ مہرنگ بلوچ صاحبہ بھی کل اسلام آباد کی اس کانفرنس میں ہوں گی، اور منظور پشتین صاحب بھی اس کانفرنس کے اندر ہوں گے. ان تینوں نے اس بات کو انشور کیا ہے. چاہے اس کے کہ گرینڈ اپوزیشن الائنس بنانے کے حوالے سے جو سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب ہیں جے یو آئی کے، وہ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ گرینڈ الائنس پر پورے تحفظات کا ہم نے اعلان کیا تھا، اور اسد کیسر صاحب کو ہم نے تحفظات بتائے تھے، لیکن 15 روز گزر جانے کے باوجود بھی وہاں سے جواب نہیں آیا. ہمارا ورکر اور قیادت مطمئن نہیں ہوتا، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. لیکن بہرحال مولانا غفور حیدری صاحب کی سربراہی میں ہمارا وقت اپوزیشن اتحاد کے اندر شرکت کرے گا. فیڈ بیک سے متعلق دعا کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.